صحابی رسول مرد مجاہد ہیں جس کے نام سے آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے مجاہد ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا۔ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی اور کبھی بھی شکست نہ کھائی۔ حضرت خالد بن ولید جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں اپنی عسکری صلاحیتوں اور ابتدائی اسلامی فتوحات میں نمایاں شراکت کے لیے مشہور ہے۔ قریش کے مکی قبیلے میں پیدا ہوئے وہ ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف اور اس کے شدید مخالفوں میں سے ایک تھے۔ خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ایک ماہر جنگجو تھے۔ جنگ میں ان کی مہارت اور حکمت عملی کی مہارت سے عربوں میں ایک خوفناک شہرت حاصل کی۔ جنگ احد کے دوران کی عسکری صلاحیت ظاہر ہوئی، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک کمانڈر کی حیثیت سے اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، تمام اہم لمحوں میں سے ایک لمحہ تو وہ تھا جب قبول اسلام کا وقت آیا اور آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر آپ مسلم فوج میں ایز اے کمانڈر بھی رہے۔ ان کی سب سے مشہور لڑائیوں میں بازنطینی سلطنت کے خلاف یرموک کی لڑائی تھی۔ خالد بن ولید کی بازنطینی سلطنت اور ساسانی سلطنت کے خلاف فوجی مہمات ابتدائی اسلامی خلافت کی توسیع میں اہم تھی۔ ناظرین، رومیوں کو دی گئی دھمکی خالد بن ولید کی طرف سے آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اے رومیوں، تم اپنی تعداد پہ اور اپنے اسلحہ پہ نہ جانا، جان لو آج تمہارا مقابلہ اس قوم سے ہے جس سے شہادت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی۔ خالد بن ولید نے شام کو فتح کیا۔ وہ اپنی جارحیت کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنے اعمال کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنی قیادت کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنی ہمت کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنے صبر کے لیے جانے جاتے تھے، وہ اپنی فوج کے کارناموں کے لیے جانے جاتے تھے۔ فارس کے شہزادے ان کی تعریف کرتے تھے، بازنطینی پادری بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دفعہ ناظرین، جنگ موتا کے وقت مسلمانوں کی تعداد بس 3000 اور دشمنوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ۔ Can you imagine that? 3000 2 لاکھ کے مقابلے میں کیا آج یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن خالد بن ولید اللہ کی تلوار تھے جنہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اگر آپ کو کبھی شکست ہوتی اس کا مطلب اللہ کو شکست ہو جاتی، جو کہ ناممکن ہے۔ جنگ موتا 629 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی، تاہم ذاتی طور پر اس جنگ میں حصہ نہیں لیا اور جنگ کا علم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، مطلب ہی از لیڈنگ دا آرمی۔ تو جب دشمن نے آپ کو جنگ کے لیے بے چین دیکھا تو آپ کی طرف بڑھے، آپ پر قابو پا لیا اور ایک زوردار ضرب لگائی اور آپ زمین پر گر پڑے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کا سردار تو گر گیا ہے تو ٹینشن بڑھ گئی، لیکن آپ اللہ کے حکم سے بچ گئے۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جھنڈا اٹھایا اور میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے۔ دشمن انہیں دیکھ کر ان کی طرف بڑھے، انہوں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی قابو پا لیا اور انہیں ایک زبردست ضرب لگی اور دایاں ہاتھ کٹ گیا اور ان کا اسی طرح بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا۔ انہیں زور سے مارا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کا دوسرا لیڈر تو گر گیا ہے تو کیا وہ مایوس ہو گئے؟ وہ مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اللہ نے انہیں بچا لیا۔